السلام علیکم دوستو وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں اور اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ وقت کی آنکھ نے اسے کبھی ایک گڈریے کی صورت میں دشت کے چاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ آسمان نے اسے کبھی دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا۔ کبھی اس نے دمشق اور مصر کی امراء کی نوکری و چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا۔ اور دوستو کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ دوستو مشہور امریکی مورخ ہیئر لیڈیم اس کے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے خود ہی دشمنوں کی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا تو کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی سی تیز رفتاری کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنئی کے بھیس میں وہ اکیلا و تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا اور کریا چل پھر کر جاسوسی کرتا رہا۔ چونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا اور جاسوسی میں بھی مہارت کا حامل تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک دکان میں کھانا کھایا اور اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں آ گیا اور ایک قاصد بھیج کر ہلاکو خان کو کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ دوستو ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرأت اور جسارت پر حیران رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقے میں داخل ہوا تھا، تو ان پر سلطان کی ہمت و شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ جس سلطنت کا حکمران اس قدر جری و جرأت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوبمیٹ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقے میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کی عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا روپ بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہمیند کے دربار میں حاضر ہوا اور اسے وہ شکار پیش کر کے کہنے لگا، الملک الزہر علی جا، مجھے مصر کے سلطان نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کیونکہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سلطان جب گفتگو کرنے اور شکار بادشاہ انطاکیہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہمیند پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ دوستو ایسے ناقابل یقین معرکے سر انجام دینے اور عین الجالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والے
منگولوں کو سر بازار گھما کر ذلت و رسوائی عطا کر کے مسلمانوں کے دلوں سے منگولوں کے خوف و دہشت کا غلبہ زائل کرنے والی اس نادر و نایاب اور جاہ و جلال سے مزین ہستی کا نام رکن الدین بیبرس تھا۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کی فتوحات اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اپنی دہشت کا سکہ جما کر حکومت کرنے والے ہلاکو خان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے۔ اور دوستو پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین بیبرس اپنے قول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا۔ دوستو تاتاریوں پر خدائی قہر بن کر نازل ہونے والا مصر کا مملوک حکمران رکن الدین بیبرس، جس نے منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر ان کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ دوستو یہ بیبرس 1223 میں دشت کیچاک میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام محمود تھا۔ اس کا باپ خوارزم شاہی سلطنت کا ایک معزز عہدیدار تھا جو بعد ازاں گردش زمانے کا شکار ہو گیا۔ وہ دلی کے سلطان ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن کا ہم عصر تھا۔ اس کے لڑکپن میں ہی جب دشت کیچاک تاتاری جلگار کا نشانہ بنا تو وہ بے شمار بچوں اور جوانوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو بردہ فروشوں کی منڈیوں میں فروخت کر دیا۔ کم سن محمود بھی اسی ہنگامہ دار و گیر اور تاتاری یورش میں غلام بنا کر دمشق کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ وہ گورے رنگ، لمبے قد اور نیلی آنکھوں والا ایک خوبرو نوجوان تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس کی ایک آنکھ بچپن میں خراب ہو گئی تھی اور اس میں کچھ سکم تھا، تاہم اس سے اس کی خوبصورتی اور وجاہت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی طرح مختلف ہاتھوں سے فروخت ہوتا ہوا دمشق میں ایک فاطمہ نامی خاتون کے ہاں پہنچا۔ اتفاق سے اس خاتون کا ایک بیٹا جو فوت ہو چکا تھا، اس کا نام بیبرس تھا اور بیبرس کی شکل محمود سے بہت ملتی تھی، اس لیے خاتون نے محمود کو بیبرس کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور پھر وہ تاریخ میں اسی نام سے مشہور ہوا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان ملک الصالح کے دربار میں نہایت ممتاز مقام رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی بہن سے ملنے دمشق آیا۔ اس نے بیبرس کو دیکھا اور اس کے حالات سنے تو اس کو فاطمہ سے مانگ لیا اور اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے گیا۔ اس نے بیبرس کو ملک الصالح کی نظر کر دیا اور یوں ملک الصالح نے اس کا ڈیل ڈول اور عادات و خصائل دیکھ کر اسے اپنے ذاتی حفاظتی دستے میں شامل کر لیا۔ بیبرس نے ملک الصالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر لی اور پھر وہ حسب دستور مملوک فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت اور ذہانت و وجاہت کی بدولت وہ بہت جلد فوج کے ایک دستے کا افسر بن گیا، تاہم اس نے ابھی تک کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے دوران 1250 عیسوی کے لگ بھگ منصورہ کا فیصلہ کن معرکہ پیش آیا۔ اس معرکے میں رکن الدین بیبرس نے حیرت انگیز عسکری صلاحیت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور دفعتاً شہرت اور ناموری کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور لڑائیوں میں بھی حصہ لیا اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ یوں چند سال کے اندر اندر نہ صرف فوج بلکہ ملکی سیاست میں بھی اس کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں کی صلیبیوں سے معرکہ آرائیاں جاری تھیں تو دوسری جانب منگول تاتاری اسلامی دنیا پر عذاب بن کر نازل ہو چکے تھے۔ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ 1556 میں وہ ایران میں داخل ہوئے۔ یہاں تباہی مچانے کے بعد انہوں نے اسلامی دنیا کے سیاسی مرکز بغداد کا رخ کیا۔ 1258 میں اسے بھی تاراج کر کے مسلمان خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ تاتاریوں نے یہاں ظلم کی انتہا کر دی، بے دریغ قتل عام کیا، یہاں تک انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے گئے۔ اب منگولوں کے حوصلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے تھے۔ بغداد کے بعد انہوں نے حلب اور شام کی طرف پیش قدمی کی۔ 13 جنوری 1260 کو انہوں نے حلب کا محاصرہ کیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد انہوں نے شام پر بھی قبضہ کر لیا۔ شام پر قبضہ جمانے کے بعد منگولوں کا اگلا ٹارگٹ مصر تھا۔ چنانچہ منگول سپہ سالار ہلاکو خان نے چند سفیروں کو سلطان مصر الملک المظفر سیف الدین کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ دوستو معرکہ عین جالوت کا ہیرو اور اسلامی دنیا کے اس عظیم مجاہد کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو یہ کہہ کر لگا کر کہتا کہ وقت آنے دو،
ان تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایلچی حاضر ہوئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر دیے اور قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی معرکے میں ایسی شکست دی کہ اس کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ دوستو، عین جالوت کی جنگ کی اہمیت اور شہرت اس لیے زیادہ ہے کہ جب منگولوں نے پوری دنیا میں تباہی پھیر دی اور ان کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تب عالم اسلام کا شاید آخری ملک مصر منگولوں سے بچا ہوا تھا۔ منگولوں نے اس کی طرف رخ کیا تو عین جالوت کا معرکہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ دوستو، عام عوام کو تو ایک طرف چھوڑیں، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی معرکہ عین جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس معرکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ معرکہ عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامہ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرآشوب تھی، اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے اور نہ اس کے بعد آج تک۔ بہرحال 13ویں صدی عیسوی میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بلاخیز 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے ماورا نہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند و خراسان کے علاقے ہرات تک اور نیشا پور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کی۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اکتائی خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 عیسوی میں اکتائی خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا، اور 1251 عیسوی میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا وہ چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ ساتھ موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ دمشق کے وہاں کے حاکم نے ہلاکو خان سے معاہدہ کر لیا، اس لیے دمشق کے سوا عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری جلگار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نگل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ 1241 عیسوی میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ 1237 عیسوی میں باتو خان بلغاریہ پر قبضہ کر چکا تھا، اور 1241 میں اس نے جرمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی سال منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے، اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھیں۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، یہ تو ہوا اس وقت کا سیاسی منظرنامہ جس میں آپ کو ہر طرف منگول ہی منگول نظر آئیں گے، جن کے سامنے باقی دنیا کے انسان کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ دوستو، 1260 عیسوی مطابق 658 ہجری رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطنت کے 20,000 کے مختصر سے دستے کے سامنے کھڑی تھی۔
ہوا کچھ یوں تھا کہ ہلاکو خان نے اپنے نائب قتبغہ خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے مصر کے سلطان کو لکھا گیا تھا۔ تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان کو پیش کیا جو کچھ یوں تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جادوئی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، اس خط میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ بہرحال تاتاری سفیر نے رعونت آمیز انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر رکن الدین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں۔ سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے جواب دیا تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہلاکو کے وفد کو قتل کر دیا جائے اور ان کے سر قاہرہ کے شہر کے دروازے پر لٹکا دیے جائیں۔ ہلاکو خان کو جب اپنے سفیروں کے قتل کا علم ہوا تو اس نے اپنے شورۂ آفاق جنرل قتبوغہ کی سربراہی میں ایک لشکر مصر کی جانب روانہ کیا۔ منگول لشکر نے آگے بڑھ کر فلسطین کے شہر سیدون پر قبضہ کیا اور اپنی فوجوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران منگولوں کی حلیف جارجیا اور آرمینیا کی عیسائی حکمرانوں نے بھی اپنی افواج قتبوغہ کی سپہ سالاری میں جنگ کے لیے بھجوا دیں۔ مملوک افواج مصر سے نکلیں اور سیدون میں قابض منگول افواج کی جانب چل پڑیں۔ جنگ کا سارا نقشہ رکن الدین بیبرس نے ترتیب دیا۔ یہ مارو اور بھاگ جاؤ پر مشتمل تھا۔ دونوں افواج کا آمنا سامنا موجودہ اسرائیل کے شہر گلیلی کے مضافات میں جزریل نزارت کے قریب عین جالوت کے مقام پر ہوا۔ اسی حوالے سے تاریخ میں یہ مارکا عین جالوت کہلاتا ہے۔ رکن الدین بیبرس نے چھاپہ مار دستوں کے ساتھ مارو اور بھاگ جاؤ کے جنگی منصوبہ کے تحت منگول لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ منگولوں کا جنگی حربہ یہ تھا کہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے جاتے اور مخالف لشکر کو آہستہ آہستہ اس جگہ لے آتے تھے جہاں ان کے تیر انداز اور گھڑ سوار فوجی دستے پوشیدہ ہوتے، اور تب وہ فتح کے زوم میں آگے بڑھتے ہوئے مخالف لشکر پر دونوں اطراف سے حملہ کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ ان میں مچنے والی بھگدڑ، بے ترتیبی اور سراسیمگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس پلٹ کر وحشیانہ طریقے سے زوردار حملہ کرتے اور کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ اس بار بیبرس نے انہی کے حربے کو انہی پر آزمانے کا منصوبہ بنایا۔ قتبوغہ بیبرس کے چھپ کر کیے جانے والے حملوں سے تنگ آ چکا تھا اور اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسی اثناء میں بیبرس نے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ بیبرس کا اصل لشکر پیچھے پہاڑوں پر واقع جنگل میں چھپا ہوا تھا۔ اس لشکر کی پہلی صف تیر اندازوں اور دوسری صف تلواروں اور نیزوں سے لیس سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ گوریلا حملوں سے غیظ و غضب کا شکار قتبوغہ سامنے آنے والی مختصر سی فوج پر ٹوٹ پڑا اور انہیں رگیدتا ہوا پچھلے پہاڑوں کی جانب بڑھتا گیا۔ جو ہی وہ چھپی ہوئی فوج کے قریب پہنچا، دائیں اور بائیں سے شدید حملہ ہوا۔ پہلے تیر اندازوں نے تباہی مچائی اور پھر لشکریوں نے قتبوغہ کے بائیں طرف سے حملہ کرنے والوں کو پوری شدت سے پیچھے دھکیلا اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ میسرہ پر دباؤ بڑھا تو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے مصر کے سلطان سیف الدین نے اپنا آہنی خود اتار پھینکا تاکہ اس کے سپاہی اس کو شکل سے پہچان سکیں۔ پھر اس نے وسلامہ کا نعرہ لگایا اور منگول فوج کے وسط پر حملہ کر دیا۔ میمنہ کی جانب سے زوردار حملہ ہوا۔ اسی اثناء میں پسپا ہو کر جاتا ہوا مملوک لشکر رکن الدین بیبرس کی سربراہی میں پلٹا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ بے شمار منگول قتل ہوئے۔ قتبوغہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ بیبرس نے فرار ہوتے منگولوں کا پیچھا کیا اور ان کا قتل عام جاری رکھا۔ چند روز بعد میدان جنگ سے بھاگے ہوئے شکست خوردہ باقی ماندہ منگول لشکر کو بیسان میں جا گھیرا اور فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ 5 روز بعد ایوبی سلطنت کے مقبوضہ شہر دمشق کو منگولوں سے آزاد کروایا۔
اور 1 ماہ بعد حلب کو واپس حاصل کر لیا۔ دوستو، معرکہ عین جالوت منگولوں کی پہلی شکست تھی جس نے نہ صرف مسلم دنیا کا نقشہ دوبارہ سے بدل دیا بلکہ منگولوں کی عالمی جلگار کو اس شکست سے ایسی بریک لگی کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ پائے۔ پھر پے در پہ شکستیں ان کا مقدر بن گئی۔ پہلے حمص پھر کاکاشیہ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ دوستو، مسلمانوں کی سب فتوحات اور منگولوں کی شکستیں صرف عین جالوت کے معرکے کا ثمر تھیں۔ 24 اکتوبر 1260 کو مصر کے سلطان کو قتل کر ڈالا گیا۔ اس کے بعد بیبرس کو مصر کا نیا سلطان منتخب کر لیا گیا۔ اس نے الملک الطاہر کا لقب اختیار کیا، لیکن بعد ازاں جلد ہی اس نے اپنا لقب تبدیل کر کے الملک الزہر رکن الدین معروف کیا۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی عوام پر ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو فوراً ختم کر دیا۔ شراب خانوں، جوا خانوں اور کعبہ خانوں کو سختی سے بند کروا دیا۔ علاوہ ازیں اس نے شام سے تاتاریوں کے مکمل انخلاء کے لیے بھی ضروری اقدامات کیے۔ 1277 عیسوی میں ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان نے ایک لشکر جرار لے کر شام اور فلسطین پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو سلطان بیبرس اس کے استقبال کے لیے خود ایشیائی کوچک جا پہنچا اور تاتاریوں کے مقابل ابلستین کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے۔ جہاں بیبرس اور اباقہ خان کی فوجوں میں ہولناک ٹکراؤ ہوا تو اس نے منگول تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ معرکہ عین جالوت کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ منگول اپنے سپاہیوں کی 7000 کے قریب لاشیں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا۔ معرکہ ابلستین میں کامیابی کے بعد سلطان دمشق پہنچا تو اسے بخار ہو گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جنگ ابلستین میں ہی سلطان کو ایک شدید زخم آ گیا تھا اور اسی زخم کے زیر اثر اسے بخار ہو گیا۔ طبیبوں نے بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ 30 جون 1277 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور انہیں دمشق میں ہی دفن کر دیا گیا۔ سلطان کا مقبرہ ان کے لقب الملک الظاہر کی نسبت الظاہریہ کہلاتا ہے اور وہاں آج کل اسی نام سے ایک عظیم الشان لائبریری بھی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔